کہ نہیں بیٹھے تو جملہ کہو۔ سارے مسلمان، سارے غیر مسلم، ہر انسان کل کی تلاش میں ہے۔ تھکیں گے نہیں تو ایک جملہ کہو۔ ہر شخص کل کی تلاش میں ہے اور کل اہل بیت کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی، تھک کے نہیں سنیے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ مجھے یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اس لیے کہ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے۔ توجہ ہے؟ بہت عرصے بعد اس علاقے میں حاضری ہے، یہاں سے گزر ہے، اور سندھ کا تو سنی بھی ویسے ہی اہل بیت والا ہے، اور ہمیں سنیوں سے بڑا پیار ہے۔ سنی میری جان ہے، سنی ہم شیعوں کی جان ہے۔ میں شیعہ بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ کردار بہتر ہو گیا تو ہمارے دشمن میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے۔ خبر کر دو ان لوگوں کو جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے علی اور ولی اللہ بند کروانا چاہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی۔ تم ایک دفعہ لبیک یا حسین کہو، باقی سب بھی خود ہی کہیں گے۔ بولو اب بولو۔ لبیک یا حسین، 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 بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند تر محمد و آل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں تو بہت ہی واضح باتیں کر کے گزروں گا۔ ایک تو عزاداری امام حسین ہمارا کارنامہ نہیں ہے، حکم الہی ہے۔ یہ بچہ پوچھ سکتا ہے، وہ جوان پوچھ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں واقعہ کربلا کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں واقعہ کربلا سورہ صافات میں لکھا ہوا ہے۔ ان ھذا لھو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ ان آیتوں کو جا کے سرچ کرو اور دیکھو کہ فدیناہ بذبح عظیم کسے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری رکھی تو جنت سے جو دمبا آیا تھا وہ ذبح عظیم نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ بہت موٹا تازہ تھا نا، جنت کا چارہ کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا، تو وہ جو دمبا ذبح ہوا نا حضرت اسماعیل کی جگہ پر، وہ ذبح عظیم ہے۔ قرآن جسے ذبح عظیم کہہ رہا ہے، وہ ذبح عظیم یعنی موٹا دمبا، جنت کے گھاس کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا۔ جی ذبح عظیم، عظیم قربانی، جی حضرت اسماعیل سے زیادہ عظیم ہے۔ پاگل کو اللہ کا ولی مان لیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر جو دمبا آیا تم اسے عظیم ماننے کو تیار ہو؟ بھائی ہمارا وہ عقیدہ ہے جو علامہ اقبال کا عقیدہ ہے۔ علامہ اقبال کے عقیدے پر علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے نا سورہ صافات کے اندر، اس سے مراد حسین ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کو اللہ نے مؤخر کر کے کہا ہم اس سے بڑی قربانی دیں گے، اس سے زیادہ عظیم قربانی دیں گے۔ وہ سب سے بڑی اور عظیم قربانی کون سی ہے؟ وہ مولا علی کے بیٹے حسین کی قربانی ہے۔ لہذا بہت واضح بات ہے کہ عزاداری، توجہ، عزاداری قرآن کی اور آسمانی کتابوں کی وہ تحریر ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ مگر جس پر ظلم ہوا ہے
وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر جو اونچی آواز میں بات کرے گا، چاہے کسی کو بری لگے، اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ اب اگر کسی کو ماتم کی آواز بری لگتی ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ اب اگر کسی کو نوحے کی آواز بری لگتی ہے، اگر مجلس کی آواز بری لگتی ہے، سبیلوں پر چلنے والے نوحوں کی آوازیں بری لگتی ہیں، تو انہیں جا کر کہہ دو کہ ہم تمہاری نہیں مانیں گے، اللہ کی مانیں گے۔ ہم کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اونچی آواز میں بات کریں گے اس لیے کہ حکم پروردگار ہے۔ جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اونچی آواز میں بات کرے۔ کہنے لگے کوفے والے کالے کپڑے پہنتے تھے، انہوں نے خود مارا تھا، آج ان کی اولادیں رو رہی ہیں۔ میں تو سید ہوں، میں تو کوفے کا رہنے والا نہیں، میرے بڑے کوفے سے تو تم نے غلط جگہ قدم رکھا ہے۔ ہم تو قدم ہی وہاں رکھتے ہیں جہاں بم ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج اللہ کرے تو میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر توجہ ہے میرے ساتھ ہیں آپ، بات ذرا محسوس کیجیے گا۔ امام حسین کا ذکر نہ ہی شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، یہ تو جا کر بتائیں۔ یہ کہتے ہیں جی شیعہ ماتم کرتے ہیں، شیعہ تو اب 25% بھی نہیں رہے حسین کے ساتھ، 75% تو وہ لوگ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، امام کا ذکر کرنے والے۔ ہندو ماتم کر رہے ہیں، عیسائی ماتم کر رہے ہیں، سنیوں کا انداز اپنا ہے، امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسین منا رہے ہیں۔ ابھی تو قافلہ چلنا شروع نہیں ہوا، ابھی تو قافلہ سالار پردہ غیبت میں ہے۔ مجھے تو امام کے آنے کی اور ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت ساری الجھنیں لوگوں کی دور ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ خبردار ان الجھنوں میں نہیں پڑو، تمہارا مستقبل اچھا نہیں ہے۔ امام حسین کے ذکر کے پیچھے کوئی پیسہ، کوئی طاقت، کوئی حکومت نہیں ہے، امام کے ذکر کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اور ارادہ پروردگار ہو کر رہے گا۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے اونچی آواز میں ایسی کوئی بات پسند نہیں ہے جو کسی کو ناگوار گزرے، الا من ظلم، مگر جس میں ظلم ہوا وہ اونچی آواز میں بات کرے۔ نبی جی 1400 سال پہلے کوفے فضائل اللہ نے قرآن میں نازل کیے، ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم مولا علی کی بات کرنا چاہتے ہیں جی، ہم قرآن کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور پھر کربلا والوں کے ذکر پر مجلس کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ عزاداری ہمارا قانونی، شرعی، اخلاقی، فطری ہمارا حق ہے، اور الحمدللہ روز بروز اس میں اضافہ ہے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا۔ 2-3 دن پہلے ایک جگہ مجلس میں پڑھنے گیا تو کسی نے میرے نام کے ساتھ زندہ باد کرانا لگایا، میرے سے روکا، میں نے کہا یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ امام حسین کی مجلس ہے، یہاں بات ہوگی تو بس حسین کی ہوگی۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ تھوڑی سی اگر کوئی کسی سے پیار کرے تو پلٹ کے اچھا پیار ہوتا ہے۔ جبکہ ہم نے کوئی کارنامہ نہیں دکھایا، مگر محبت کر رہے لوگ ابھی بھی آپ جس طرح سے محبت کا اظہار وہاں دور تک ہمیں لینے کے لیے میں آئے، میں ممنون ہوں ان سے ممنون۔ عزاداری رکوائیں گے، تمہارے گھر میں عزاداری پہنچ گئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری ہر مجلس کے اندر 2 4 5 10 لوگ شیعہ ہو رہے ہیں،
ہم تو بلا کے نہیں جا رہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعد میں معلوم ہوتا ہے بڑے خاندانی اہل سنت کے گھرانے سے 4 لوگ شیعہ ہو گئے۔ بے وقوف ہے پاکستان میں ہمارا دشمن، اور مجھے اس کا افسوس ہے۔ دشمن کو ہوشیار ہونا چاہیے، بے وقوف دشمن ہونا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ دشمن بے وقوف ہو تو یہ کون سا ہنر ہے؟ دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے، لیکن ہماری قسمت اچھی نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اتنا بے وقوف ہے کہ یہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ صحیح بات، بے شک، گھبرایا کر رہا ہے، مرحبا صحیح۔ یہ کبھی وہاں جاتا ہے، یہ کبھی وہاں جاتا ہے۔ میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، میرے آباء و اجداد نے بنایا ہے، تم بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ یہ ہم نہیں بتا۔ علی علی سب کا مولا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی کائنات کا مولا، علی علی جبریل کا ٹیچر، علی علی دل کے اندر، علی علی سب کا رحمت، علی علی سب کی جان، علی علی سب کی شان، علی علی سب کی مان، علی علی عزاداری امام حسین شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ جیسے ابھی یہاں مجلس میں سنی بھائی بیٹھے، مجھے پتا ہے بیٹھے ہیں۔ عزاداری امام حسین شیعوں کی ملکیت نہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے۔ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، بے شک صحیح، بے شک مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی امام حسین کی عزاداری میں آئے بیٹھے ہیں، یہ امام حسین کے ذکر کے مہمان ہیں۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی۔ نیاز انہیں کھلاؤ جو نہیں کھاتے، اگر واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجنا، اگر واپس کر دیں تو سبارہ بھیجنا۔ میں آپ کو منبر پہ قسم کھا کے بتاتا ہوں، 4تھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی، کہ ہم بھی تو نیاز کرتے ہیں۔ صحیح بات، اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے، خندہ پیشانی سے بات کرنے کے سے بہتر کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، شیعہ برادری سے کہہ رہا ہوں، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤ۔ پورے کنڈیاروں میں، پورے نوشہر و فیروز میں، پورے اس خطے کے اندر لوگ بولیں اس کے پاس اپنے پیسے رکھوا کے آ جاؤ، والی والا ہے، خیانت نہیں کر، روشن کرنے کے لیے۔ میں ایک دکان پر گیا، میں نے کہا جی 6 گلاس دے دیجئے اور 1 جگ دے دیجئے۔ انہوں نے سامنے والی میز پر 6 گلاس رکھ دیے اور 1 جگ رکھ دیا۔ مجھے 1 گلاس چھوٹا لگا، میں نے اسے اٹھا کے کہا یہ چھوٹا ہے، باقی 5 برابر ہیں۔ وہ دکان پہ برتن بیچنے والا کہنے لگا نہیں سب برابر ہے، چھوٹا بھی ایک جیسے ہی۔ تکرار ہونے لگی تو میں نے کہا جی میں آپ سے بحث نہیں کروں گا۔ میں نے وہ چھوٹا گلاس 1 گلاس کے اندر ڈال دیا اور وہ اندر چلا گیا۔ میں نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ جو اندر لے رہا ہے وہ بڑا ہے، اور جو اندر جا رہا ہے وہ چھوٹا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، تو اللہ اکبر تو روشن ہے نا۔ کہ علی سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ محمد ہے، اور محمد سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ۔ پہلا مسئلہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، وہ عزاداری کا، اور عزاداری کو روشن انداز سے بڑھتی جا رہی ہے، عام ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے تو آسٹریلیا کے اور لندنوں کے چرچ میں ماتم شروع ہو گیا، عیسائی ماتم کر رہے ہیں۔ میں نے لاہور میں 2000 زنجیر زن مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے بچپن میں ہمارے خیرپور کے اندر عیسائیوں کا ماتمی دستہ ہوتا تھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں شیعہ ہوئے، مگر وہ ماتم اس وقت سے کرتے تھے کہ جب وہ مسیحی تھے۔ میں ایک مجلس ایک ہندو کے گھر کی پڑھتا ہوں، ہندو بانی ہوتا ہے، کیا پریشانی ہے؟ امام حسین کا ذکر کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا یہاں سنی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے سنی بھائی آئے ہوئے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ تھوڑا سا گردن ہلائیے گا، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ امام حسین کی عزاداری ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم قریب آئیں، بیٹھیں، بات کریں، خوبیوں کی گفتگو ہو، کمالات کی گفتگو ہو۔ عزاداری امام حسین بیداری لے کر آتی ہے،
ذمہ داری لے کر آتی ہے. جنرل واپس آئے اور کہا ہم نے بڑے بڑے شیعہ مار دیے، پوری پوری آبادیوں کو زندہ جلا دیا، ہم نے سارے علی کے شیعہ مار دیے. وہ کہنے لگا نہیں، ابھی علی کے شیعہ زندہ ہیں، حضور ہمیں مل نہیں رہے. کہا نہیں، تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ہر ایک بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو بھی حمایت کرنے نکلے وہ علی کا شیعہ ہوگا. جی، اور ایسے ہی ہوا. جگہ جگہ ایسے بلا وجہ ظلم کرتے تھے، 4 آدمی باہر نکل کے، ایک آدمی نکل کے باہر آتا، کیوں مار رہے اس کو، کسی کیوں مار رہے ہو؟ تو اسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے. جب تفتیش کرتے تھے تو شیعہ نکلتا تھا. صدیوں سے ہم مظلوموں کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں. فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے. سب سے زیادہ فلسطینیوں کی حمایت میں اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو علی کا شیعہ ہے. میرے سنی بھائی میری بات کو سمجھے، میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہوں. دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیعہ آواز اٹھاتے ہیں. وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ لبنان میں کوئی مسئلہ ہو، وہ یمن میں کوئی مسئلہ ہو، وہ فلسطین میں کوئی مسئلہ ہو، وہ کہیں بھی کوئی افغانستان میں مسئلہ ہو، سب سے پہلے شیعہ برادری آگے نکلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں رونے کے ذریعے سے، رلوانے کے ذریعے سے، ہمیں حسین کی عزاداری میں اپنے آنسوؤں کو بہانے کی تربیت کے ذریعے سے ہمارا دل نرم کیا گیا ہے تاکہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں. اور یہ ہمارا دشمن بھی جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا صفت پائی جاتی ہے. یہ گریا، یہ عزاداری، یہ ماتم ہم نہیں بھی چاہیں. مثال کے طور پہ پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ شہادت امام حسن مجتبیٰ. نہ چاہتے ہوئے کہ آپ نے حسن مجتبیٰ پڑھ لیا ہے، زبردستی بھی پڑھ لیا نا. ہمیں جب عزاداری کروائی جانی ہے، وہ آپس میں کہنے لگے کہ جو پروفٹ محمد کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں. پوری دنیا میں ہماری تصویر بہت اچھی جا چکی ہے. اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سمجھتے ہیں؟ عزاداری کے ذریعے سے جو ہماری تربیت ہو رہی ہے وہ ہم پر خصوصی عنایت ہے اس گھرانے کا جنہوں نے ہمیں عزاداری پہ لگایا ہے. پہلا مسئلہ روشن ہے. دوسرا مسئلہ ہے ولایت امیر المومنین کا. مجھ سے ابھی پوچھا جا رہا ہے کہ بعض دوست نعرہ لگاتے ہیں ولی اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولایت امیر المومنین کا مسئلہ، توجہ، ولایت امیر المومنین کا مسئلہ بھی اللہ کا مسئلہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ گھر گھر میں علی ہو. اللہ چاہتا ہے کہ ہر در پر علی کی آواز ہو. اللہ چاہتا ہے کہ ہر مسجد سے علی ولی اللہ کی آواز آئے. آج نہیں کل یہ ہوگا. انسان کو بیدار کو ہو لینے دو، معاملہ آگے بڑھنے والا ہے. صرف اور صرف میری حکمت کی کمزوری ہے، میری دانائی کے اندر کمزوری ہے. میں ذرا اجرت پسند ہوں، میں کچھ جلدی نتیجے لینا چاہتا ہوں. میرے اندر صبر کا مادہ کم ہو جاتا ہے تو میں نتیجے کو جلدی کیسے جائیں گے. اس لیے کہ جنت کے اندر جو آواز آئے گی نا، ہوا چلنے کی آواز، جب ہوا چلتی ہے تو آواز آتی ہے نا. جب جنت میں ہوا چلے گی تو آواز آتی ہے علی 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 علی. علی 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 علی، بچوں، میرے جوانوں، ایک ہوم ورک لے لو، اور ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے کردار کو بہتر کرو. شیعہ علی کا اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو مستقبل ہمارا ہے. شیعہ علی کا ہوتا ہی نہیں ہے وہ جو غیبت کرتا ہو. تنگ نظری چھوڑ دو. 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. ایک بزدل کو، بزدل کا کیا کام علی سے، جو بات بات میں ڈر جاتا ہو، دب جاتا ہو، جو کسی کے روز میں آ جاتا ہو، وہ علی والا نہیں ہوتا. علی والا بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے. ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا یا علی یا علی یا علی. میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آنے لگتی ہے.
کہنے والے کو سوچنا چاہیے جس کے اندر یہ دوسری کمزوری ہے، کنجوس علی والا نہیں ہوتا۔ کالر ادھرا ہوا ہے، پائچہ پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، چپلیں ٹوٹی ہوئی ہے، کون ہے؟ یہ گنڈیاروں میں ان کی 5 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مدرسے میں کیا لگائے گا؟ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مسجد کی ٹوٹی کیسے ٹھیک کروائے گا؟ امام بارگاہ کی چھت چپا کرے گے وہ پیسے وہاں کیوں لگائے گا؟ کنجوس رانی والا۔ مولانا میں خمس دینا چاہتا ہوں مگر مولانا پر اعتبار نہیں ہے، ہمارے علاقے میں جو مولانا ہے نا وہ ان کے اوپر مجھے اعتبار نہیں ہے، میں ضرور بات کر رہا ہوں۔ جی وہ بھکتی ہے، وہ چپتائی ہے، وہ میمن ہے، وہ چانڈیو ہے، وہ جدوری ہے، وہ امام بارگاہ پنجابیوں کا ہے، وہ امام حسین کا کون سا ہے؟ ہم نے تقسیم کر دیا تنگ نظریاں، اور رشتہ داروں میں تو اتنی تنگ نظریاں ہیں کہ رشتہ دار سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ مولا علی کے ذوالفقار پہ لکھا ہوا تھا سل من قطعت، جو رشتہ دار تم سے تعلقات توڑے تم اسی سے جوڑے رکھنا۔ ہنر والی والوں کا یہ ہے کہ تنگ نظریوں سے باہر آئے۔ معاف کیجیے گا میں نے بہت دیر لگائی آپ کو۔ بات اتنی ہے کہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ جنہوں نے پاکستان کی دیواریں تکفیری نعروں سے کالی کی ہیں وہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انہیں اتنا نظر انداز کرو کہ وہ زندہ درگور ہو جائے اور سنیوں سے پیار کرو۔ اصلی ہمارے جان ہمارے بھائی میرے عزیز سنی بھائی ہیں، اور کسی سے نفرت نہیں کرو۔ اپنی بات پہنچانے کے لیے معقول مسئلہ اور معقول انداز اور منطقی گفتگو اور پیارا اور دھیما لہجہ ہونا چاہیے۔ کسی سے لڑ کر بات نہیں کرو۔ اہل بیت کے دشمنوں کا نام لکھ کر پوسٹ پہ نہیں چلاؤ۔ کیوں اپنے موبائل کو گندا کر رہے ہو؟ کیا ضرورت آ رہی ہے اہل بیت کے دشمنوں کے نام لکھ کر تم اپنے پوسٹ پہ چلاتے ہو؟ یہاں دنیا میں بھی ان کی وجہ سے پریشانی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ ضرورت ہی نہیں ہے۔ انتہائی معقول انداز سے ہم اہل بیت کے دشمنوں سے تبرہ کرتے ہیں، اور تبرہ کا مطلب گالی دینا ہے۔ تبرہ مت کیجو۔ میرے عزیزوں جب مجلس میں بیٹھا کرو نا تو تکلف کر کے نہیں رویا کرو۔ جب ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر مصطفیٰ بچھا کر دعا کرتے ہیں عزاداروں کے لیے، کیا ہو گیا زہرا کے بچوں کے ساتھ؟ تصور کرتے ہیں تو دل دہلنے لگتا ہے۔ کبھی غور کیا کیا یہ چھوٹا سا بچہ اس کے گلے پہ تیر مارا جاتا ہے؟ کیا یہ 4 سالہ سکینہ؟ کبھی میرے جوانوں نے غور کیا کہ زندان شام میں کیسے محنت کر گئی؟ اس بچی کا دم گھٹ گیا۔ کہاں تک برداشت کرتی ہے حسین کی نازک؟ اس بچی کو وہیں دفن کرا گیا۔ اور جو 14 سال والی بیٹی تھی امام حسین کی، اس کے سر پر کسی نے پتھر مارا، وہ بچی زخمی ہو کر وہیں دفنا دی گئی۔ اور ایک بیٹی تو 4 سال کی ہے جو زندان شام میں آج تک اسیر ہے۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ جب آپ جائیں نا تو 40 سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے لاتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پہ آتے رہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا کسی پر کرا ہوا ہے سوائے من اہل بیت کے رونے رلانے والوں کا قرار دے۔ ابن ربی نامی ایک سر ہے جو نیزوں کی اڑیوں پر ہے، ان سروں میں ایک سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ان چہروں پر اتنا نور ہے کہ ان سے آنکھیں ملائی نہیں جا رہی۔ اور ایک سر کو میں نے ایسا بھی دیکھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ پھر میں نے متوجہ ہوا کہ کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں لگی ہیں، مگر اس طرف دیکھنے کی جرات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ان کا جلال بہت زیادہ ہے۔ میں نے اسی اسنا میں دیکھا کہ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار نما انسان ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ کہتا ہے میں ان کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو کربلا میں مار دیا، تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو، تم شام میں کیسے آئے ہو؟
کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے کہ یہ مجھے پہچانتا کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہا میں علی بن حسین زین العابدین۔ کہا حسین مولا کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی علی کا قرآن سر پڑھ رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، توجہ اجرکم اللہ۔ اور کہا مولا عباس کہاں ہے؟ وہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ پھر ایک مرتبہ اس نے کہا مولا یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ کہے ہے ابن ربیع اور نہ پوچھنا، یہ جو بیویاں ہیں نا ان میں زینب بھی ہے، اس میں حسین کی زوجہ بھی ہے، حسین کی بیٹیاں بھی ہیں۔ ایسی کیفیت میں اگر بچہ اٹھ جاؤ تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزتدارو، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ رونے والوں بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے باہر نکلا تو ایک روتے ہوئے عزتدار نے کہا مولانا آج آپ نے مسائل کم پڑھے ہیں۔ میں رونے لگا اور میں نے کہا کیا یہ کم مسائل ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ میرے ماں باپ قربان حسین کی جوتیوں پر، ہماری نسلیں قربان امام حسین کے پیر سے اڑنے والی خاک پر۔ ابھی اگر اس ممبر سے میں گر جاؤں تو وہاں سے وہ جوان کہے گا مولانا چوٹ تو نہیں لگی؟ آگے بڑھ کر کوئی مجھے سہارا دے گا مولانا ہوا کیا تھا، کیا ہوا، کیسے گر گئے؟ کوئی میرا ماما مجھے اٹھا کے دے گا، کوئی ابا مجھے اٹھا کے دے گا۔ ہمارے ماں باپ قربان کربلا میں حسین گر گئے، کسی نے پڑھ کر حسین کو سہارا دے دیا، اور جو سہارا دے رہا تھا وہ جانور تھا جسے گھوڑا کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عمل کر رہا ہوں، یہ روایت سن لیجیے۔ اسے آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ پھٹا ہوا کرتا ہے، اس کے تو کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ میں حسین کا بدن چھوڑ کے جانے لگا تو میری نگاہ پڑی، وہ کہتا ہے میری نگاہ پڑی کہ حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔ کہنے لگا میرا خیال گیا کہ اس پٹکے کے پیسے مل جائیں گے۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا، حسین کے سر بریدہ لاشے کے برابر ہے۔ میں نے دیکھا کہ حسین نے پٹکا روکنے کے لیے 2 گراہیں لگائی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے جب میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ تو بہت دیر پہلے مارے جا چکے تھے، یہ حسین کا ہاتھ اٹھ کیوں رہا ہے؟ جب میں نے توجہ ہٹائی تو پھر میں نے دیکھا وہ ہاتھ گرہ پر آ گیا۔ میں نے مکمل طاقت سے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ عزادارو سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے آپ سن جائیں۔ وہ کہتا ہے حسین نے اپنا ہاتھ اپنے گرہ کے اوپر رکھ لیا، میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہتا ہے دوسرا ہاتھ حسین کا اٹھا اور گرہ پر آ گیا، میں نے حسین کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ مجلس ختم ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا؟ بابا کے ہاتھ کا، بابا کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں کو رحمت نازل فرما، اس شہر پر اپنا کرم نازل فرما۔ بیٹھے رہیے بیٹھے رہیے۔ 5 پنجتن کے جنازوں کا حال سناؤں۔ نبی کے جنازے میں 11 افراد تھے۔ امت کو اعتراض ہوا، علی نے جنازے میں نہیں بلایا۔ مولا نے خطبہ دیا کہ میں کسی کا پابند نہیں تھا۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ شریک ہیں۔ پنجتن کا دوسرا جنازہ جناب زہرا کا جنازہ ہے۔ جناب زہرا کے جنازے میں 6 یا 7 لوگ ہیں۔ پھر امت کو اعتراض ہوا، اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ سنیں گے ذرا۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ یہ پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا۔ امت نے جنازے میں اتنے تیر مارے کہ گھنٹوں بہنیں بیٹھی تیر نکالتی رہ گئی۔ اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، حسین پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ برابر کی بہن زینب پہچان نہیں پائی کہ میرا بھائی حسین ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا حسین